ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی. نبی پاک نے وہ انگوٹھی اتار کر زمین پر پھینک دی. پیارے آقا تشریف لے گئے. کسی نے کہا آپ انگوٹھی تو اٹھا لیں, اٹھا کے کسی عورت کو دے دیجیے گا, آپ کے لیے جائز نہیں ہے, کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اپنے لیے انگارہ پہنے. مرد کے لیے سونے کے زیورات جائز نہیں تھے, ان کو معلوم نہیں تھا جو صاحب ساتھ کھڑے تھے. مگر جب انہوں نے جواب پتہ کیا دیا کہ اگر میرے آقا نے اس کو زمین پر پھینکا میں نے نہیں اٹھانا, اب یہ میرے کسی کام کی نہیں. نبی پاک جس چیز سے ناراض وہ میرے کسی کام کی نہیں. اللہ اکبر, یہ جذبہ تھا صحابہ کرام کا. لیکن بہت ساری باتیں مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ آقا کو پسند ہیں, یہ پسند نہیں ہیں. مگر کیا کبھی ہم نے اپنی زندگی کا کوئی کرائٹیریا بنایا کہ جو سرکار علیہ السلام کو پسند وہ ہماری پسند, اور جس سے وہ ناراض وہ ہم اس سے دور ہو جائیں؟ خدا کی قسم یاد رکھیے گا, اگر سرکار دو عالم علیہ السلام کسی سے ناراض ہو گئے نا تو اس کا بچنا کچھ نہیں ہے. اللہ بھی اسی سے راضی ہوگا جس سے حبیب پاک علیہ السلام راضی ہوں گے. جبھی تو سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ایک ہی شعر میں زندگی گزارنے کا فلسفہ سمجھا دیا. آپ نے کیا لکھا؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. یعنی اگر حضور راضی ہیں تو پھر سب کچھ ٹھیک ہے, اور اگر ان کو چھوڑ کر کسی اور کو راضی کرنے لگ گیا اور اگر وہ ناراض ہو گئے تو بنے گا کیا؟ انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو آج میں چند وہ حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں سرکار دو عالم علیہ السلام نے ان حدیثوں میں یہ فرمایا کہ جو یہ عمل کرنے والا ہے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, وہ ہم سے دور ہے. یعنی نبی پاک نے اپنے آپ سے دور جسے قرار دے دیا تو بتاؤ وہ عمل کرنے والے کا بنے گا کیا؟ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کون سے اعمال ہیں. نبی پاک نے کچھ اس طرح کے الفاظ ارشاد فرمائے, لیس منا, وہ ہم میں سے نہیں, یعنی وہ ہمارے طریقے پر نہیں, ہمارے پیاروں میں سے نہیں, ہم اس سے بیزار ہیں. اب بتائیں وہ کتنے بد نصیب لوگ ہیں. حالانکہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. قرآن فرماتا ہے واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان. حالانکہ اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ لوگ اسے راضی کریں اگر وہ ایمان والے ہیں. ٹاپ پریورٹی یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے, اس کے حبیب راضی ہو جائے. اب غور کرتے جائیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ ہمارے ان اعمال میں کہیں ہم بھی تو مبتلا نہیں جن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں, وہ ہم سے دور ہے. پہلی حدیث جو آج میں پیش کر رہا ہوں, آقا فرماتے لیس منا من لم یتغنى بالقرآن, یعنی جو خوش الہانی سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. اچھے طریقے سے قرآن پڑھنا ہے, قرآن پڑھنا بھی ہے اور اچھے طریقے سے, مخارج کے ساتھ, تلفظ کے ساتھ, اچھے انداز میں. اور آقا فرماتے جو اس انداز سے قرآن نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں. ایک بار صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود کہیں سے گزر رہے تھے, دیکھا ایک گانے والا, بڑی اچھی اس کی آواز تھی. یہ جو گلوکار ہوتے ہیں, اللہ کرے کوئی سن رہا ہو مجھے, ہیں جو اپنی آواز میں گانے, غزلیں, پتہ نہیں کیا کیا گا رہے ہوتے ہیں. آواز اچھی ہوتی ہے ان کی, مگر آواز کا غلط استعمال ہے نا. اللہ نے نعمت دی, اس نعمت کو کس کام میں یوز کر رہے ہو؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے دیکھا ایک گویا, ایک گانے والا بڑی زبردست انداز میں اپنا گانا گا رہا تھا. آپ نے جملہ کہا کاش یہ آواز قرآن پاک کے لیے استعمال ہوتی, قرآن کی تلاوت کے لیے استعمال ہوتی. یہ کہہ کر آپ تو تشریف لے گئے, مگر اللہ اکبر جب اس بندے کو معلوم ہوا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود گزرے تھے, میری آواز سنی گانے کی اور آپ نے یہ جملہ فرمایا, اللہ اکبر, اس شخص نے توبہ کی, حضرت عبداللہ ابن مسعود کی خدمت میں آیا اور پریکٹس کرنے لگا, اور ایک وقت آیا کہ قرآن کا بہترین قاری بن گیا. ایسے کئی گلوکار ہیں جنہوں نے توبہ کی, اب وہی آواز نعت رسول میں استعمال ہو رہی ہے, تلاوت قرآن میں استعمال ہو رہی ہے. اللہ نے آواز اس لیے دی ہے, زبان اس لیے دی ہے کہ اس کا ذکر, اس کے حبیب کا ذکر کیا جائے. یہ آنکھیں کس لیے دی, یہ دل کس لیے دیا؟ وہ پنجابی شاعر لکھتے ہیں نا, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, دل یاد لئی بنایا ہے تعریف لئی زبان, اکھیاں بڑائیاں سونے دے دیدار واسطے,
अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। अल्लाह ऐसा करे कि दिल भी ऐसा हो, आंखें भी ऐसी हो, जबान भी ऐसी, उसका इस्तेमाल अच्छा हो। तो अब यहां ये हदीस तो मैंने बयान कर दी कि आका फरमाते वो हम में से नहीं जो कुरान अच्छे अंदाज से ना पढ़े। क्या हदीस? लैसा मिन्ना मन लम यतगन्ना बिल कुरान, जो खुश इल्हानी से कुरान ना पढ़े वो हम में से नहीं। ये तो मामला अजीब हो गया, यहां तो कुरान पढ़ते ही नहीं है। खुश इल्हानी की तो बात की बात है, पूरा पूरा साल गुजर जाता है कुरान को हाथ नहीं लगाते, बल्कि कुरान पढ़ना ही नहीं आता। खुश इल्हानी तो अपर स्टेज है ना, पहले कुरान तो पढ़ ले, देख के नहीं पढ़ सकते। तो उसका बनेगा क्या कि अगर नबी पाक ने फरमाया कि तुम्हें कुरान भी नहीं आता था और कुरान अच्छा पढ़ते नहीं थे, तुम्हारा हमसे कोई ताल्लुक नहीं, तो हम किधर जाएंगे? अब आप कहें यार इतनी उम्र में कुरान कहाँ पढ़े? अल्लाह सलामत रखे दावत इस्लामी वालों को, क्यों पकड़ते हैं आपको? आए भाई हमारे मदरसे, बच्चे हैं तो मदरसुल मदीना हमारे शिफ्ट वाले मदरसे में आ जाएं, बड़े हो गए तो मस्जिद में मदरसुल मदीना बालिगान लग रहा है, कोई पैसे कोई रुपया नहीं लेते आपसे, कहते हैं आ जाएं, अपना तलफ़ुज़ ठीक कर लें, अपनी तिलावत बेहतर कर लें। कुरान, मुसलमान और कुरान से कैसे दूर रह सकता है? एक और हदीस पाक है, वो दिल वीरान है जिसमें कुछ कुरान नहीं है। गौर करें हमारे दिल में कितना कुरान है, कैसे कुरान से दूर रहकर जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। खुदा के वास्ते कुरान से मोहब्बत कीजिए। अच्छा मजे की बात बताऊं, एक हदीस आपने सुनी जिसमें नबी पाक ने फरमाया कि उस बंदे का हमसे कोई ताल्लुक नहीं जो अच्छा कुरान ना पढ़े। और एक और हदीस पता है क्या है? खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में बेहतरीन वो है जो कुरान पढ़े या दूसरों को पढ़ाए, कुरान सीखे या दूसरों को सिखाए। हैं दो अलग अलग साइडें हो गई ना। एक कुरान से दूर रहने वाला जिसको फरमाया हमारा इससे ताल्लुक ही कोई नहीं, और एक वो बंदा जो कुरान पढ़ रहा है या पढ़ा रहा है, फरमाया बेहतरीन सबसे ही है। अब आप तय करें कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। अब आप कहें यार कुरान पढ़ना मुश्किल है, दुनिया की हर चीज सीख ली आपने। क्या मोबाइल आपको पहले ही चलाना आता था? सॉफ्टवेयर आपको पहले आते थे? वेबसाइट पहले खोलना आती थी? अकाउंट डिजिटल आपने पहले बनाना सीखा था? गाड़ी चलाना सीख ली, कई लोगों ने कंप्यूटर चलाना सीख लिया। सीखना था तो अकाउंट सीख लिया, सीखना था तो दुनिया की डिग्रियां सीख ली। अब कई लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, मगर नहीं सीखा तो कुरान नहीं सीखा, शैतान ने नहीं सीखने दिया आपको। आज रात होगी तो चाय के होटल पर बैठकर दुनिया भर की बातें, कहां जंग हो रही है, कौन सा मिसाइल आ रहा है, पेट्रोल का दाम, डॉलर का दाम, सोने का दाम, जिसका कोई फायदा नहीं, उसमें दिन रात लगे हुए हैं। और जो कुरान मेरे साथ कब्र में जाएगा, और अगर कुरान नहीं तो नबी पाक फरमाते ताल्लुक नहीं, किधर जाएंगे? प्लीज आज आए हैं इस इज्तिमा में, पहला अपने लिए ये हदफ लेकर जाएं, टारगेट लेके जाएं कि मैंने मरना नहीं है बगैर कुरान पढ़े। आज से कुरान सीखूंगा, बल्कि रोज कुछ कुरान पढ़ूंगा। और दावत इस्लामी वाले आपको मुफ्त मौका दे रहे हैं, आपकी हर मस्जिद में मदरसतुल मदीना उमूमन लग रहा होता है। जिम्मेदारान से राब्ता करें, टाइम पूछें, आइए पढ़िए कुरान, तो इंशाल्लाह। और जो लोग मसरूफ हैं, कहते हैं यार मैं देर से काम से आता हूं, तो आपके लिए फैजान ऑनलाइन एकेडमी हमने बना दी है। आप 24 घंटे में जब फारिग हैं इंटरनेट पर ऑनलाइन कुरान पढ़ लें, एक कारी साहब आपको अकेले को पढ़ाएंगे। कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मसरूफ जिंदगी में रहते हुए पूरा कुरान ऑनलाइन पढ़ लिया, अपने मखारिज ठीक कर लिए। कुरान तो कुरान उन्होंने पूरा दरस निज़ामी करके, ऑनलाइन दरस निज़ामी पूरा करके आलिम दीन बन गए। और हम हैं कि बहाने ही बना रहे होते हैं। अमीर अहले सुन्नत का एक जुमला बड़ा प्यारा है कि जिसको करना हो ना उसके लिए रास्ते बहुत, जिसको न करना हो उसके लिए बहाने बहुत। आपने कुरान सीखना है, रास्ते बहुत हैं, और कुरान इसलिए सीखना है कि इस कुरान को सीने में बसाकर मैंने इंशाअल्लाह कब्र में जाना है। ये कुरान मेरे लिए शफाअत करेगा, ये कुरान दुनिया भी आपकी बेहतर कर देगा और आखिरत भी बेहतर कर देगा। अगली हदीस की तरफ चलते हैं। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से बेरग़बती की वो मुझसे नहीं। सुन्नत से मुंह मोड़ने वाला हम में से नहीं, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अब अपनी जिंदगी को चेक कीजिए, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक, पूरे दिन में कितनी सुन्नतों पर अमल है? अब गौर कर लें। कुछ लोग आपको नजर आएंगे, सर पे इमामा है, चेहरे पे दाढ़ी है, सीधे हाथ से खाएंगे, बैठ के खाएंगे पिएंगे, सच बोलना भी सुन्नत है, सिर्फ लिबास की सुन्नतें नहीं है, वादे पूरे करना भी सुन्नत है, कर्ज वक्त पर लौटाना भी सुन्नत है, नरमी करना भी सुन्नत है, मुस्कुराना भी सुन्नत है, माँ बाप का अदब, बच्चों से प्यार, बड़ों का अदब, ये सब सुन्नत है। ये सुन्नतों पर अमल कीजिए तो फिर तो खैर है। लेकिन अगर पूरा दिन, पूरा महीना ऐसे गुजर रहा है कि सुन्नतों से दूर है, बल्कि कुछ बदकिस्मत तो ऐसे हैं कि अगर कोई सुन्नत पर अमल करे तो उसका मजाक उड़ाते हैं।
सोचे उनका बनेगा क्या, फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। आका फरमाते ताल्लुक ही नहीं हमारा उससे, जो सुन्नत से बेरग़बती रखने वाला, सुन्नत से दूर जाने वाला। और थोड़ी आंखें खुली रखो। आजकल सोशल मीडिया पे कुछ लोग आए हैं जिन्होंने आकर ये प्लानिंग शुरू कर दी है, कहते सुन्नतें छोड़ दो, सुन्नत की क्या जरूरत है। रमजान में आपने सुना होगा तरावी सुन्नत है, पढ़ना क्यों जरूरी है। मौलाना साहब ने मुश्किल कर दिया दीन, यानी आहिस्ता आहिस्ता उम्मत के दिल में यह ख्याल डाला जा रहा है कि जो सुन्नत है उसे छोड़ दो, करने की कोई जरूरत नहीं, ताकि लोग सुन्नत से दूर होंगे तो नबी पाक की मोहब्बत से दूर हो जाएंगे। सुन्नत याद रखिए आका की मोहब्बत का और जन्नत में जाने का रास्ता है। आका फरमाते वमन अहब्ब सुन्नती फकत अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की वो ऐसा है जैसा उसने मुझसे मोहब्बत की। और फिर आगे क्या फरमाया, इनाम सुनो, वमन अहब्बनी काना मअय फिल जन्ना, जिसने मुझसे मोहब्बत की वो जन्नत में मेरे साथ होगा। दोबारा दो रास्ते आ गए। अभी आपने कुरान के दो रास्ते सुने थे, एक जगह फरमाया जो कुरान अच्छे तरीके से ना पढ़े हमारा कोई ताल्लुक नहीं, दूसरी जगह क्या फरमाया, अच्छा कुरान, जो कुरान सीखता है सिखाता है सबसे बेहतरीन वो है। अब दो रास्ते फिर आ गए आपके सामने। एक रास्ता क्या है, सुन्नत से मुंह मोड़े वो हमसे नहीं, और एक जगह फरमाया जो सुन्नत पर अमल करे वो ऐसा है कि जन्नत में मेरे साथ होगा। दो रास्ते हैं। कोरंगी में रहकर लांडी जाने का रास्ता अलग है, सदर जाने का रास्ता अलग है। सदर के रोड पर जाकर कहूं दुआ करो लांडी पहुंच जाऊं तो नहीं पहुंचोगे। जन्नत में जाने वाले रास्ते पर चलोगे तो जन्नत में जाओगे ना। सुन्नत के रास्ते पर अमल करोगे तो नबी पाक के साथ जन्नत में जाना है। सुन्नतें रोज छोड़ी जा रहे हैं और सुन्नत पर अमल करने वाले का मजाक भी उड़ा रहे हैं, तो फिर कैसे नबी पाक के साथ जन्नत मिलेगी। तो आए मेरे प्यारे इस्लामी भाई, अगेन दोबारा दावत इस्लामी के माहौल की कदर कीजिए। सुन्नतों भरा माहौल, जितनी दावत इस्लामी के माहौल में सुन्नतों पर बात होती है शायद और कहीं नहीं होती। कुछ लोग इस पर चिढ़ते भी हैं कि हर चीज में सुन्नत की बात करते हैं, हर चीज में सुन्नत। ओ भाई, मोमिन आका का उम्मती नबी पाक के तरीके की बात ना करे तो किसकी बात करेगा। कोई किसी अंग्रेज का फॉलोवर, कोई किसी फुटबॉल का फॉलोवर, कोई किसी क्रिकेटर के पीछे दीवाना, कोई अदाकार की अदाएं अदा कर रहा है। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। अरे उम्मती सरकार की अदा पर अदा नहीं करेगा तो किसकी अदा करेगा। तो सुन्नतों को थामना है। तीसरी सुन्नत, तीसरी जो है वो हदीस की तरफ चलते हैं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मन गश्श फलैसा मिन्ना, जिसने हमारे साथ धोखा किया, धोखा करने वाला हम में से नहीं। अब ये धोखा कितना आम हो गया है, थोड़े पैसों के लिए धोखा दिया जाता है, झूठ बोला जाता है कि कई इसमें किस्में। कोई नाप तोल में कैसा लगता है कि हर बंदा अपने हिसाब से धोखा दे रहा है। रेडी वाला नाप तोल में धोखा दे रहा है, फ्रूट खरीदो तो चुपके से 2 सड़े हुए फ्रूट डाल देगा। यानी ऐसा लगता है जिसको जहां मौका मिल रहा है वो डंडी मार रहा है, जिसको जहां मौका मिल रहा है वो हराम कमा रहा है। ये सोच नहीं रहा कि मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। एक रेडी वाले को किसी ने सुबह सुबह रोते हुए देखा। बस भाई क्यों रो रहे हो। कहा भाई ये 2 पेटी फ्रूट की रोज सब्जी मंडी से लाता हूं और रोज बेचकर अपने बच्चों की रोजी लेके जाता हूं। आज सुबह सब्जी मंडी गया, फ्रूट की ये 2 पेटियां लाया, मगर जैसे ही पेटियां खोली हैं तो ऊपर तो फ्रूट अच्छा है, नीचे सारा सड़ा हुआ है। अब मैं इसको कैसे बेचूंगा और आज अपने घर वालों को और बच्चों के लिए क्या लेकर जाऊंगा। अब आप सोचें कि जिसने इस गरीब आदमी के साथ धोखा किया वो अल्लाह को क्या जवाब देगा। थोड़े पैसे के लिए कोई मिलावट कर रहा है, कोई झूठ बोल रहा है, मेड इन फलां कह के मेड इन फलां बेच देता है, गलत माल अच्छा करके बेच देते हैं, कपड़ा नाकारा होता है कहते हैं बहुत अच्छा है। सेल्समैन तो अच्छा ही वो लगता है जो किसी ग्राहक को चूना लगा दे। उसको मरना नहीं है उस सेल्समैन को कि एक नौकरी के लिए अपने सेठ को राजी करने के लिए अल्लाह को नाराज कर रहा है, और वो पैसे कमा रहा है जो मर जाएंगे। दवाइयों में मिलावट ना करें ऐसा। धोखा, आका फरमाते हैं धोखा देने वाला हम में से नहीं। अब तो मोबाइल एप्लीकेशंस ऐसी आ गई हैं जिसके जरिए धोखा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। कुछ लोग आते हैं दुख भरी दास्तान सुनाते हैं, मेरे साथ ये हो गया, मेरा ये वाकया हो गया, बंदा उसकी मदद करता है, थोड़े दिनों बाद पता चलता है वो भी झूठ बोल रहा था। धोखा देकर भीख मांगते हैं, धोखा देकर मदद मांगते हैं, धोखा लेकर कर्ज मांगते हैं। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाई, खुदा के वास्ते अपनी जिंदगी का उसूल बना ले लोग। अच्छा फिर पता है लोग क्या कहते हैं, अब जब इस तरह की हम बातें करते हैं ना, कहते हैं मैं अकेला सच बोल के क्या करूंगा, मैं अकेला हलाल कमा कर क्या करूंगा, मैं सीधी बात करता हूं मेरा माल कैसे बिकेगा। झूठ बोले बगैर मार्केट में कारोबार ही नहीं होता है, सारी मार्केट झूठ बोलती है, तो मैं अपना कारोबार कैसे चलाऊंगा। यहां 2 सवाल है मेरे। जो बंदा ये कहता है कि सारे ही झूठे, सारी मार्केट मिलावट कर रही, मैं सच बोलूंगा तो मेरा काम कैसे चलेगा, मेरा उससे सवाल यह है कि फिर तुम्हारा ईमान कहां गया।
ایمان کیا ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ سب مل کر جواب دیں گے. رازق کون ہے؟ یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں معاذ اللہ کہ جب تک جھوٹ نہیں بولوں گا رازق رزق نہیں دے گا. یہ بے وقوفی ہے. ارے تم ایک بار حرام چھوڑو تو صحیح، وہ اور عطا فرمائے گا، وہ غیب کے خزانوں سے عطا فرمائے گا. بلکہ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ بیٹھے پرانے لوگ، ان سے پوچھیں، مارکیٹ میں ایک دکاندار بعض اوقات ہوتا ہے جو مہنگا سودا بیچتا ہے مگر سچا ہوتا ہے. ساری مارکیٹ چھوڑ کر لوگ گاہک اس سے مہنگا سودا خریدتے ہیں کہ باقی لوگ سستا تو دے رہے ہیں مگر ملاوٹ ہے، جھوٹ ہے. یہ سچی بات کرتا ہے، 2 پیسے زیادہ لیتا ہے، لوگ پوری مارکیٹ چھوڑ کر اس سے خریدتے ہیں. ایسا آج بھی نہیں ہے. سچ کا بول بالا ہے، بس بندے کا ایمان ہل جاتا ہے اور وہ جناب جھوٹ اور ملاوٹ کی طرف اور شارٹ کٹ کی طرف جاتا ہے. یہ شارٹ کٹ نہیں ہے، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ آپ کو مل کر رہے گا. وہ حلال سے بھی ملے گا مگر حلال والا برکت والا ہوگا، خیر والا ہوگا، عافیت والا ہوگا. حرام والے پیسے تو آ جائیں گے مگر سکون چلا جائے گا، پریشانی بڑھ جائے گی. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی صورت کسی کو دھوکہ نہیں دینا. اور جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا کہ سبھی تو غلط کرتے ہیں، میرے اکیلے کرنے سے کیا ہوگا، تو ان کو میں ایک جواب دیتا ہوں کہ قبر میں پوری مارکیٹ کے ساتھ جانا ہے یا اکیلے جانا ہے؟ قبر میں آپ کی پتہ ہے کس سے ملاقات ہے؟ ہاں، سرکار دو عالم علیہ السلام سے آپ کی 1 to 1 ملاقات ہونی ہے، کوئی اور نہیں ہوگا. کم از کم یہ تو جواب دے سکوں گا کہ یا رسول اللہ آپ کا فرمان سنا تھا دھوکہ مت دینا، میں نے دھوکہ نہیں دیا. لوگ دے رہے تھے حضور، میں نے نہیں دیا. لوگ جھوٹ بولتے تھے، میں جھوٹ نہیں بولتا تھا حضور، میں اپنے وقت کی 5 نمازیں پڑھ کے آیا ہوں. یہ دماغ سے نکال دے کہ باقی لوگ سدھر نہیں رہے، میرے سدھرنے سے کیا ہوگا؟ ارے کوئی نہ سدھرے، میں اکیلا قبر میں جاؤں گا اور میرے حضور کی بارگاہ میں میں نے حاضری دینی ہے. مجھے وہاں سرخروئی چاہیے. میرے آقا راضی ہو گئے تو رب راضی ہو جائے گا، جنت میرا ٹھکانہ ہو جائے گی. یہ کیوں کہتے وہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، سب غلط کرتے ہیں؟ نہیں، مجھے اپنا جواب دینا ہے. اور ایک بات یاد رکھیے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے. میں بہتر ہو جاؤں، ہم سب بہتر ہو جائیں تو سب بہتر ہو جائے گا. ہم کہتے سب بہتر ہو پھر میں بہتر ہوں گا، یہ فارمولہ ہی غلط ہے. اپنے سے سٹارٹ لیجئے، اپنی ذات سے بہتری شروع کیجئے. کوئی کرے نہ کرے، انشاءاللہ ہم اس کو کرتے چلے جائیں گے. تو آپ نے سن لیا کہ لالچ اور دھوکہ یہ بربادی لاتا ہے. ایک واقعہ کتابوں میں لکھا کہ ایک مرتبہ ایک شخص کو کہیں سے بہت سارا سونا مل گیا. وہ تو کہا میں تو امیر ہو گیا، اتنا سارا سونا. اب وہ سونا سنبھال کر جناب چھپا کر سفر کر رہا تھا. اب راستے میں اس کو 2 شخص مل گئے. کہا یہ کیا چھپا کے جا رہے ہو؟ میں نہیں بتاؤں گا. اس کو پکڑ کے مارا، جب کھولا تو گولڈ نکلا ہے. کہا اب تو یہ اس بندے کے پاس ہے، ہم چھین لیتے، اس کو مار دیتے ہیں. اس نے کہا دیکھو مجھے مارو گے قتل کا بھی گناہ ہوگا، پولیس بھی پکڑ لے گی، یہ سونا ہم تینوں ہی بانٹ لیتے ہیں، کیوں مارتے ہو مجھے؟ آئیڈیا تو صحیح ہے، 50-50 کی جگہ 30-33 مل جائے گا، لیکن بندے کو مارنا بھی نہیں پڑے گا. جب آپس میں 33% سونا کم بانٹ لیا، اب بھوک لگی تو کہا ایسا کرو تینوں میں سے ایک بندہ جاؤ کھانا لے کر. ایک بندے کو پیسے دے کے کھانا لینے بھیجا. جو کھانا لینے گیا اس کے اوپر پھر لالچ سوار ہوئی کہ یار میں اگر کھانے میں زہر ملا دوں تو یہ دونوں کھا کر مر جائیں گے، میں اکیلا سونا لے جاؤں گا سارا. وہ ادھر یہ پلاننگ کر رہے، لالچ دھوکہ. ادھر یہ دونوں کہتے ہیں یار یہ کھانا لینے گیا نا، جیسے ہی کھانا لے کر آئے گا اس کو مار دیں گے تو یہ مر جائے گا، ہم دونوں 50-50 بانٹ لیں گے. ادھر انہوں نے یہ پلاننگ کی، اس نے کھانے میں زہر ملا دیا. جیسے ہی وہ واپس آیا ان دونوں نے اس کو پکڑ کے مار دیا. اور جب اس کو مار دیا تو کہا ہو گیا اپنا آدھا آدھا بھائی، ٹھیک ہے اب چلو کھانا کھاتے ہیں. کھانا کھایا تو وہ دونوں بھی زہر سے مر گئے. تھوڑے عرصے بعد کوئی وہاں سے گزرا، سونا بھی پڑا ہے اور 3 لاشیں بھی پڑی ہے. یہ لالچ کا انجام ہے، یہ دنیا ہے، یہ دھوکے کا انجام ہے. کسی کا آپ بگاڑ کر اپنا اچھا نہیں کر سکتے، یہ ہمیشہ یاد رکھیں. بلکہ سچی بات یہ ہے سارا شہر مل کر کسی کا بگاڑنا چاہے تو نہیں بگاڑ سکتا. اللہ حفاظت کرنے والا ہو، کوئی کسی کو نیچا نہیں دکھا سکتا. اللہ بچانے والا ہے. نیگیٹو نہ سوچیں، آپ لوگوں کو اچھا سوچیں، دوسروں کا بھلا سوچیں، آپ کا بھی بھلا ہو جائے گا. تو بہرحال دھوکہ دینے والا آقا فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں. بلکہ ایک حدیث پاک میں ہے 3 شخص جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے ایک دھوکے باز بھی ہے. اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو ایسے پلان کرتا ہے، دھوکے دیتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بےایمانی کرتا ہے، توبہ کر لے. دنیا تو برباد ہونی ہے، آخرت بھی برباد ہو جائے گی. ایک اور حدیث پاک جس میں نبی پاک نے فرمایا جو اس کا ہم سے تعلق نہیں، میرے آقا فرماتے لیس منا من تشبہ بالرجال من النساء ولا من تشبہ بالنساء من الرجال. میرے آقا فرماتے جو عورت مردوں کی
اور جو مرد عورتوں کی مشابہت کرے، ریزمبلنس اختیار کرے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یعنی آج حالات ایسے ہی ہو گئے نا، مرد بڑے بڑے بال رکھ رہے ہیں، مرد کان میں زیورات، ناک میں زیورات، عجیب عجیب حلیے بنائے ہوئے مردوں نے، کپڑے ایسے پہنے کے لگے کہ نہیں مرد جا رہا ہے عورت جا رہی، چمکیلے بھڑکیلے، اللہ اکبر۔ اور عورتیں ایسا لباس کہ جو مردانہ لباس ہے، عورتوں کا لباس ایسا، ان کو مزہ آ رہا ہے آج مرد بننے میں، چھوٹے بال، مرد کے لباس پہن کر، بے پردہ۔ خدا کے واسطے یہ نہ کریں۔ اللہ نے مرد کو مرد کا حسن دیا، عورت کو عورت کا انداز دیا۔ ہم عورت مرد میں گھس رہی ہے، مرد عورت کے اندر جناب معاملات کر رہے ہیں اپنے، تو یہ نہ کریں۔ جو مرد کے لیے حرام ہے اس سے مرد بچیں۔ مرد کا حسن داڑھی میں ہے، عورت بغیر داڑھی والی ہوتی ہے۔ ہاں عورت کو حکم ہے کہ داڑھی نکل رہا ہے تو کاٹ دو، لیکن مرد کاٹ رہا ہے داڑھی۔ مرد بنا ہوا ہے عورت بننے کے لیے، کبھی بالیاں پہن رہا ہے، کبھی پتہ نہیں کڑے پہن رہے ہیں، انگوٹھیاں پہن رہے ہیں۔ بھائی مرد کو زیورات کی اجازت نہیں ہے سوائے ایک انگوٹھی، وہ بھی تفصیل ہے اس کی کہ ایک اس میں چاندی، اس میں ایک جو ہے وہ نگینہ ہو، 4.5 ماشا سے کم چاندی ہو، وہ ایک تفصیل ہے۔ مگر آج کل تو جتنی انگلیاں اس سے زیادہ انگوٹھیاں، ایک گلے میں پتہ نہیں کتنی مالائیں، بریسلیٹس، یہ عورتوں کے کام ہیں۔ تو خدا کے واسطے اب غور کر لیں، نبی پاک نے کیا فرمایا کہ مردانہ وضع رکھنے والی، مردانہ تشبہ رکھنے والی عورتیں اور وہ مرد جو عورتوں کا انداز اختیار کرتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ 3 قسم کے شخص جنت سے محروم رہیں گے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ 3 شخص کبھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ نمبر 1 دیوس، نمبر 2 مردانی عورتیں جو مردوں والا اسٹائل اختیار کرتی ہیں نا، مردوں والے لباس، مردوں والے انداز، نمبر 3 شراب کا عادی، الکوہلک۔ یہ 3 قسم کے لوگ جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ تو خدا کے واسطے اگر میرا یہ بیان میری بہنیں سن رہی ہیں یا بعد میں سنیں تو پلیز مردانہ وضع قطع نہیں۔ اللہ نے آپ کو عورت بنایا، عورت کے انداز میں رہیں، با پردہ رہیں، با حیا رہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اب چلتے ہیں ایک اور حدیث۔ آقا فرماتے ہیں فمن ضیع حق جارہ فلیس منا، جو اپنے پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ آج کل پڑوسیوں سے اتنا پرابلم ہے، اتنے پڑوسی پریشان ہیں۔ ہمارے اسلاف وہ تھے کہ جن کے غیر مسلم پڑوسی ان کے اخلاق کی وجہ سے مسلمان ہو جاتے تھے، اور آج ہمارا مسلمان پڑوسی ہم سے پریشان ہے۔ غور کیجئے، اگر میرے اور آپ کے پڑوس میں کوئی غیر مسلم رہنے آ جائے تو کیا ہمارے اخلاق کی وجہ سے وہ مسلمان ہو جائے گا؟ ہم نے تو ناک میں دم کیا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات پڑوسی کا۔ نہ کریں ایسا، ہماری مغفرت کے لیے ضروری ہے ہمارا پڑوسی ہم سے راضی ہو جائے۔ ہمارے اسلاف کیسے تھے؟ بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی کے بارے میں آتا ہے، آپ کے برابر پڑوس میں غیر مسلم رہتا تھا۔ ایک رات اس کا بچے کے رونے کی آواز آئی۔ آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو زوجہ کہتی حضور وہ بچہ جو ہے وہ اس لیے رو رہا ہے کہ اندھیرا ہے گھر میں، چراغ نہیں ہے۔ اب تو لائٹیں ہوتی، پہلے چراغ ہوتے تھے، اور باپ سفر پر گیا ہوا، گھر میں کوئی چراغ روشن کرنے والا نہیں ہے۔ تو حضرت بایزید بستامی نے اپنے گھر سے تیل بھروا کر چراغ اس کے گھر بھجوا دیا۔ بچہ سکون سے سو گیا۔ اگلی رات پھر ایسا کیا، 3 راتوں تک آپ کرتے رہے۔ 3 رات بعد اس کا شوہر آ گیا، غیر مسلم جو باپ تھا وہ آ گیا، اور اس کی بیوی نے بتایا کہ 3 راتوں سے بچہ سکون سے سو رہا ہے، کیونکہ برابر میں جو بایزید بستامی مسلمانوں کے بڑے پیشوا رہتے ہیں نا، اپنے گھر سے چراغ تیل بھر کر بھجواتے رہے۔ پڑوسی پتہ کیا کہتا ہے؟ بایزید کے چراغ کی روشنی تو گھر آ گئی ہے، چلو چل کے اسلام کی روشنی بھی گھر لے آتے ہیں۔ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ آج ہمارے گھر کے شور کی وجہ سے پڑوسی نہیں سو رہا ہوتا۔ کسی کے گھر میں شادی ہو جائے، لگتا ہے اس نے نیت کی ہوتی کہ پورے محلے کو 1 ہفتہ نہیں سونے دینا، پورا مہینہ نہیں سونے دینا۔ ہمارے گھر میں شادی ہے بھائی، آپ کیسے سو سکتے ہیں؟ کمال ہے یار، آپ کسی کے آرام کو برباد کر دیں گے۔ آپ کو سچ بات بتاؤں، شادی گانے باجے تو الگ بات، اگر کوئی نعت خوانی بھی کرے نا، امیر اہل سنت مدنی مذاکرے میں فرماتے ہیں، قرآن خوانی کرے، نعت خوانی کرے، بلکہ سنتوں بھرا بیان کرے، درس قرآن کرے، لیکن اگر اس کی آواز سے کسی مسلمان کو تکلیف ہو رہی ہے تو اس نعت خوانی کا ثواب نہیں ملنا، الٹا بعض صورتوں میں تو گناہ ملے گا، کیونکہ آپ کو یہ حق تھوڑی حاصل ہے کہ آپ کہیں کہ جناب اچھا بعض اوقات اسلام پہ جذباتی ہو جاتے ہیں، بھائی وہ گانے بھی تو بجاتا ہے، ہم نعت خوانی کر رہے ہیں اپنی گلی میں تو کیوں تکلیف ہے؟ یار آپ گانے والے کی مثال دو گے؟ حقوق العباد کس کا نام ہے؟ کسی کے آرام میں خلل ڈال کر نعت خوانی کیوں کرنی ہے؟ اپنے کمرے میں کریں، کسی ہال میں جا کے کر لیں، کسی مسجد میں جا کے کر لیں، پوری گلی کو اسپیکر لگا کے جگانا ہے اور کہیں میلاد بنا رہے؟ نہیں،
یہ میلاد منانا بھی بعض صورتوں میں آپ کے لیے گناہ کا سبب بنے گا اگر لوگ پریشان ہیں, کوئی بیمار سو نہیں پا رہا, کسی کو صبح کام پہ جانا ہے. یہ نعت خوانی کی بات کر رہا ہوں. تو جو گانے بجا کے کر رہے ہوتے ہیں, آتش بازی, کبھی کبھی تو باپ رے باپ رات کو 3 بجے ایسے دھماکوں کی آواز آتی ہے, بندہ سمجھے کسی برابر کے ملک کی فوج نے حملہ کر دیا. باہر نکلے بندہ پتہ نہیں بارات آئی ہے. یار ایسی کیسی بارات ہے جو آپ سب کی نیند برباد کر رہے ہیں؟ تو پڑوسیوں کا حق ہے. پڑوسی ناراض تو رب بھی ناراض. خدا کے واسطے پڑوسیوں کا حق پہچانیے اور اس پر عمل کیجئے. حدیث پاک میں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا گیا, یا رسول اللہ ایک عورت ہے رات بھر عبادت کرتی ہے, دن میں روزہ رکھتی ہے, بڑی نیک ہے, صدقہ خیرات بھی کرتی ہے, مگر حضور اپنی زبان سے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتی ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا, اس میں کوئی بھلائی نہیں, ہی من اہل النار, وہ جہنمیوں میں سے ہے. نماز بھی, روزے بھی, صدقے بھی, مگر زبان سے پڑوسی ناراض, آقا فرماتے ہیں وہ جہنم میں ہے. پھر ایک اور عورت کے بارے میں بتایا گیا کہ حضور فلاں عورت فرض نمازیں پڑھتی ہے, نفل نمازیں نہیں پڑھتی, صدقہ پنیر کا کرتی ہے اور کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی. پیارے آقا نے فرمایا ہی من اہل الجنہ, وہ جنتی عورتوں میں سے. تکلیف نہ پہنچائیں, اپنے پڑوسیوں کو راضی رکھیں, ورنہ ایسا نہ ہو کہ ساری دنیا تو راضی اور پڑوسی پریشان. اپنے گھر میں کوئی ٹی وی کی, آڈیو کی, کچھ بھی سن رہے ہیں, حرام تو سننا نہیں, اگر کچھ اور بھی سن رہے ہیں آواز کم کریں, شور کم کریں. اوپر نیچے بلڈنگ میں گھر ہوتے ہیں, اوپر اتنا شور ہو رہا ہوتا ہے, نیچے والے نہیں سو پاتے. اپنے گھر کا کچرا اپنے پڑوسی کے پاس جا کے رکھ دیتے ہیں. بلکہ طبیعت پوچھیں, خیر پوچھیں, کبھی مشکل میں ہو تو اس کی مدد کریں. یقین کریں پڑوسی سے اچھے تعلقات دنیا میں بھی بڑے کام آتے ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, اگر آپ کے گھر میں کوئی ایمرجنسی ہو گئی, اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, گھر میں کوئی بیمار ہو گیا, کوئی ہارٹ اٹیک ہو گیا, آپ گھر پہ نہیں ہیں, سب سے پہلے آپ کی مدد کو کون آ سکتا ہے؟ آپ کا پڑوسی. پہلے ہی آپ نے اس کو ناراض کیا ہوا ہے اور کہتا ہے برباد ہونے تو ہو جاؤ, میں تو تنگ کیا ہوا اس نے. نہیں, حالات اچھے ہوں گے تو پڑوسی مدد کرے گا نا. تو اللہ کرے یہ بات سمجھ آ جائے کہ میرے آقا فرماتے ہیں جو پڑوسی کا حق ضائع کرے وہ ہم میں سے نہیں. امیر المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہمسائے کی بکری ہمارے گھر میں داخل ہو گئی اور اس نے روٹی منہ میں اٹھا لی. چنانچہ میں بکری کی طرف گئی اور بکری کے جبڑے سے اپنی روٹی کھینچ لی. تو نبی پاک نے مجھے ایسا کرتے ہوئے دیکھا اور فرمایا اے ام سلمہ, بکری کو تکلیف دینا تجھے امان نہ دے گا, کیونکہ یہ بھی ہمسائے کو تکلیف دینے سے کم نہیں ہے. ہمسائے کی بکری تھی نا, روٹی لے لی ہے ٹھیک ہے, لیکن کس قدر ہم تو اللہ اکبر, کوئی بچہ پڑوسی کا آ کے ہمارے گھر کے آگے کوئی گندگی کر کے چلا جائے, ہم تو اس بچے کو بھی نہیں چھوڑتے, پڑوسی کو بھی نہیں چھوڑتے. ہو گئی غلطی, معاف کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑائی جھگڑے نہ کریں, پیار سے رہیں, معاف کریں, درگزر کریں. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ پڑوسی کتنا اہم ہے ہمارے لیے اور ہماری بخشش کے لیے. اور اگر ہم سب اپنے اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھنے والے بن جائیں تو سوچیں ہمارا محلہ کتنا پیارا ہو جائے گا. ہمارے آس پاس کے گھر پہ رہنے والے آپس میں کس محبت و پیار سے رہیں گے. ہمارے اسلاف تو کیسے پڑوسیوں پر مہربان ہوتے تھے, بلکہ ایثار کرتے تھے. ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے, ان کے گھر میں سری بھجوائی گئی. عرب کے لوگ جو نا بکرے کا جو سر ہوتا ہے وہ جس کو بیچتے ہیں بڑی عزت سے بیچتے ہیں, بڑا پسندیدہ کھانا ہے وہ. تو ایک صحابی رسول کے پاس وہ آئی, انہوں نے کہا ضرورت تو ہے مجھے, مگر میرے پڑوسی کو مجھ سے زیادہ ضرورت ہے. وہ سری انہوں نے اس کو بھجوا دی. اور دوسرے پڑوسی کو جب ملی تو انہوں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا تحفہ بھیجا, لیکن مجھ سے زیادہ میرے پڑوسی کو ضرورت ہے. انہوں نے آگے بھجوا دی. روایتوں میں آتا ہے 7 گھروں سے گھوم کر وہ پہلے گھر میں دوبارہ آ گئی. یعنی ہر بندہ یہ چاہتا تھا کہ یہ اچھا کھانا میرا پڑوسی کھا لے. اور آج کیا حال ہے کہ پڑوسی کے گھر میں کوئی کھانا جا رہا ہوتا تو نظریں ہوتی ادھر کیوں جا رہا ہے بھائی, ہمارے پاس کیوں نہیں آ رہی. ایسا نہ کریں, اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں. اور ایک اور بات بتاؤں کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے نا اور پڑوسی غریب ہے, تو اول تو جو منگوائیں ان کے لیے بھی منگوا لیں. نہیں منگوا سکتے تو کم از کم اس کے ریپر, پیکٹ, شاپنگ بیگ جو ہوتے ہیں بچوں کے سامنے نہ منگوائیں. ان کے بچے پھر پریشان ہوتے ہوں گے کہ یار پڑوس کے گھر میں کبھی برگر آ رہا ہے, کبھی پیزا آ رہا ہے, کبھی بروسٹ آ رہا ہے, ابو ہمیں آپ نہیں منگوا کے دیتے. اچھا کھا بھی لے تو باہر اس کی چیزیں نہ رکھیں. وہ باپ برابر والا پریشان ہو جائے گا کہ میں منگوا بھی نہیں سکتا, اور بچے برابر میں دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں. پڑوسیوں کو ہماری وجہ سے دکھ نہ ہو. شریعت یہ کہتی کہ ہماری وجہ سے ہمارے پڑوس اور اس کے بچے راضی رہیں.
اور دیکھو میرا اسلام کتنا پیارا ہے، اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کے حقوق کیا ہیں، تو فرمایا اگر وہ تم سے مدد چاہیں تو اس کی مدد کرو، تم سے قرض مانگے تو اسے قرض دو، اگر محتاج ہو تو اس کی حاجت پوری کرو، اگر بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کرو، اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو مبارکباد دو، اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو تعزیت کرو، اس کی پرمیشن کے بغیر اس کے گھر کے سامنے اونچا گھر نہ بناؤ کہ اسے ہوا نہ پہنچے، پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، اگر تم کچھ پھل خرید کر لاؤ تو پڑوسی کے گھر بھی کچھ بھیجو، اگر ایسا نہ کرو تو پھل چھپا کر لے جاؤ، اپنے بچوں کو بھی وہ پھل گھر سے باہر نہ لانے دو کہ پڑوسی کے بچے اس پھل کو دیکھ کر غمگین نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا اپنے ہنڈیا کی خوشبو سے بھی پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، مگر یہ کہ کچھ سالن بھیج دیا کرو، آپ کے گھر میں کھانا بن رہا ہے، برابر خوشبو جا رہی ہے، ان کے پاس بیچاروں کے پاس کھانا نہیں، تو فرمایا اس سے تکلیف نہ ہو، کچھ سالن ان کے گھر بھی بھیجو۔ پھر آقا فرماتے ہیں جانتے ہو پڑوسی کا حق کیا ہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، پڑوسی کا حق صرف وہی ادا کر سکتا ہے جس پر اللہ پاک رحم فرمائے۔ آج یہ بھی نیت کر کے جائیں، بلکہ ایک مشورہ دے دیتا ہوں، میں بھی نیت کرتا ہوں، چلے بیان کرتے کرتے میں نے بھی نیت کر لی، پہلے بھی ایک دو بار ایسا کیا ہے، آج پھر نیت کرتا ہوں کہ اب جائیں نا اپنے پڑوسی سے ملاقات کریں اور اس سے معافی مانگیں کہ آج تک میری وجہ سے، میرے بچوں کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف ہو گئی ہے تو معاف کر دیجیے گا، کیونکہ ہمیں نہیں پتا اگر وہ ناراض ہو گیا تو کہیں رب ناراض نہ ہو، کوئی تحفہ بھجوا دیں ان کے گھر، ہو گئی ہوگی تکلیف، اتنی ساری زندگی گزر گئی ہے، تو کبھی پارکنگ کرتے وقت، سامان بار رکھتے وقت تو معافی مانگ لے، کیونکہ پڑوسی راضی ہو گیا تو رب راضی ہو جائے گا۔ آخری حدیث، ویسے تو اس بارے میں بہت ساری حدیث ہیں، مگر آج کے بیان کی آخری حدیث کہ میرے آقا فرماتے ہیں لیس منا من ینقر نقر الغراب، یعنی جو کوے کی طرح ٹھونگے مارے وہ ہم میں سے نہیں۔ اس حدیث پاک کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ کہ نماز میں سجدہ کرتے وقت جو بندہ ایسی جلدی کرے کہ سر سجدے میں رکھے پھر اٹھا لے، پھر سجدے میں رکھے اٹھا لے، ایسا جیسے کوا ڈھونگے مارتا ہے، فرمایا لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں۔ واقعی کچھ لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں کہ نہ جانے کس بات کی جلدی ہے، اور اگلا بندہ دیکھے کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پتہ نہیں یہ نماز ہو رہی ہے کچھ اور ہی ہو رہا ہے، ایک رکعت ہم پڑھتے ہیں 4 رکعت پڑھ کے فارغ بھی ہو جاتے ہیں۔ اچھا یہی بندہ چائے کے ہوٹل پہ 2 گھنٹے بیٹھ جائے گا، نماز جلدی جلدی پڑھنی ہے، اتنی جلدی پڑھنی ہے کہ کیسے تلاوت ہوئی، کیسے رکوع ہوا، کیسے سجدہ ہوا۔ تعدیل ارکان واجب ہے، یہ سیکھیں، ورنہ ہوگا کیا؟ وضو بھی کیا، نماز بھی پڑھی، مسجد میں بھی آئے، مگر ثواب نہ ملا، الٹا گناہ ملا۔ آقا فرماتے ہمارا تعلق ہی نہیں اس سے۔ ایک اور جگہ فرمایا سب سے برا چور، حدیث کا خلاصہ، نماز کا چور ہے۔ پوچھا گیا حضور نماز کا چور کون ہے؟ نماز میں کون چوری کر سکتا ہے؟ فرمایا جو نماز ایسے پڑھے، جو ٹھونکے مارتا ہے نا، جلدی جلدی نماز پڑھنے والا، نہ کرے ایسا۔ تو بات شروع ہوئی تھی قرآن سے، اینڈ ہو رہی ہے نماز پہ کہ قرآن بھی سیکھنا ہے، نماز بھی سیکھنی ہے۔ کہاں سیکھی نماز ہم نے؟ کہاں سیکھا وضو؟ ہم نے ابو کو وضو کرتے دیکھا تو ویسے ہی وضو کرنے لگ گئے، گھر میں نماز پڑھتے بڑوں کو دیکھا ویسے نماز پڑھی، سیکھی کہیں نہیں۔ حالانکہ نماز کے فرائض ہیں، نماز کی شرائط ہیں، واجبات ہیں، کئی ایسے اعمال ہیں جن سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، کون سیکھے گا یہ؟ اور بغیر سیکھے پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر نماز قبول ہی نہیں ہو رہی، بلکہ اس کا فائدہ بھی نہیں ہو رہا۔ روایتوں میں آتا ہے کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں جن پر خود قرآن لعنت کرتا ہے۔ اب آپ سوچیں کتنی عجیب بات ہے، قرآن پڑھ بھی رہا ہے اور قرآن ہی لعنت، کیونکہ صحیح نہیں پڑھ رہا، عمل ٹھیک نہیں ہے۔ تو بہرحال اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات۔ آج میں نے مختصراً آپ کو چند حدیثیں سنائی ہیں، ورنہ یقین کریں ایسی بہت ساری حدیثیں ہیں۔ میں مشورہ دیتا ہوں، ایک کتاب ہے مکتبۃ المدینہ سے جاری ہوئی، اس کا نام ہی یہی ہے، وہ ہم میں سے نہیں۔ یہ کتاب حاصل کر لیں، اچھا خریدنا نہیں ہے تو dawat-e-islami.net سے ڈاؤن لوڈ کر لیں فری۔ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں۔ وہ ساری حدیثیں اس میں لکھی گئی کہ جس میں نبی پاک نے فرمایا ایسا کرنے والا ہم میں سے نہیں۔ تو پہلے میں وہ لسٹ تو دیکھ لوں، کہ میں تو وہ کام نہیں کر رہا، اور اس سے توبہ کر کے دور ہو جاؤں، کیونکہ مجھے نبی پاک کے گروہ میں شامل ہونا ہے، مجھے تو آقا کے پرچم تلے قیامت کے دن جمع ہونا ہے، بلکہ حضور کے پیچھے پیچھے جنت میں جانا ہے۔ نعت میں شعر تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے جھڑیں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے، خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ بھائی پہلے ایسے کام تو چھوڑ دو جس میں آقا اپنے آپ سے دور فرما رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کرے میں بھی عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ بھی بن جائیں۔ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں،
اجتماع میں آیا کریں، قافلوں میں سفر کریں، انشاءاللہ قرآن بھی ٹھیک ہوگا، نمازیں بھی ہماری درست ہو جائیں گی۔ مدرسۃ المدینہ بالغان کو تھام لیں، یہ کمال کی نعمت ہے۔ تقریباً میرا خیال ہے کورنگی کی تمام ہی مسجدوں میں ہوتا ہوگا، نہیں ہوتا تو اپنے ذمہ داران سے پوچھیں کہ کب اور کیا ٹائمنگز ہیں، اس میں آ جائیں۔ 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ روز کا دے دیں، مخارج بھی ٹھیک ہو جائیں گے، نماز بھی اللہ نے چاہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر برکتیں ملنا نصیب ہو جائیں گی۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اللہم اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔